بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پر ان لوگوں سے بات کرنا جن کی سب سے زیادہ عزیز ترین جان انہیں چھوڑ کر چلے جائے. اٹس ویری ٹف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیسے واقعہ پیش آیا اور اٹس ویری انفارچونیٹ. قدرت اللہ تعالیٰ آپ کے جو زخم ہیں وہی ان پر مرہم رکھ سکتی ہے. بہت بڑا آپ کا لاس ہے اور ہم سب آپ سے بڑے شرمندہ ہیں. جی میں اپنے سسرال سے واپس آ رہا تھا. فیض باغ میں میرا سسرال ہے. فیملی کے ساتھ گیا تھا تقریباً رات کو اور 1-1:15 بجے کا ٹائم تھا جب واپس آ رہا تھا. ہنستے کھیلتے واپس آ رہے تھے وہاں سے. ظاہر ہے اپنی وہ نانی کو اپنے ماموں کو کزنوں کو مل کے واپس آ رہا تھا. خضر مرتضیٰ جو میرا بیٹا جو فوت ہوا. جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں لاری اڈے کے قریب جو غالباً لاری اڈا اور بادامی باغ والا ایریا ہے, تو وہاں پر ایک دم سے وہ چیخا اور تھوڑا سا اچھلا ہے. تو اسی لمحے میں میں نے بریک ماری ہے اور ساتھ ہی میرے یہاں پہ بازو پہ ڈور ایسے پھری ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ڈور ہے, میں نے بائک روک کے ڈور کو پیچھے جھٹکا ہے اور دیکھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کو تو نہیں کچھ ہوا. لیکن جیسے ہی میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا میرے ہاتھ فوراً لہو لہان ہو گئے. ایسے فوارے کی طرح خون اس کی گردن سے نکل رہا تھا. میں تو دیکھ کے ایک دم سے پریشان ہو گیا, چیخنے لگ پڑا. ظاہر سمجھ میں نہیں آیا. میری مسز بھی اتری, اس نے بھی, بیٹی تھی میری ساتھ پیچھے بیٹھی, سب نے ایک دم سے چیخنا شروع کر دیا. وہ اس کی گردن یوں نیچے لڑک گئی. اور لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے فٹافٹ. ان میں سے 2 نے ایک دم میرے ہاتھ سے اسے پکڑا اور وہ لے کے تیزی سے نواز شریف ہاسپٹل کی طرف گئے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے ہیں. لیکن وہ سارے راستے بھی ذرا سے گردن سے خون بہتا رہا. ہاسپٹل جب پہنچے ایمرجنسی وارڈ میں تو انہوں نے تقریباً اپنے پاس 15-20 منٹ رکھا ہے, ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر انہوں نے میو ہاسپٹل ریفر کر دیا. جب میو ہاسپٹل پہنچے ہیں 1112 کے ذریعے تو انہوں نے 2-4 منٹ بعد بتا دیا کہ مجھے بلایا. انہوں نے کہا کہ آپ والد ہیں؟ میں کہا جی. انہوں نے کہا کہ بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ہمارے پاس رائے کچھ نہیں, پہ کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا, اور کیا کر سکتے ہیں. ان کی ایگزیکٹ ایج کتنی تھی؟ 3.5 سال. 17 جنوری کو پیدا ہوا تھا. 17 جنوری کو اس کی 3 سال کی سالگرہ تھی. جون میں 3.5 سال کا ہو. آپ بتا رہے تھے کہ بڑی دعاؤں کے بعد آپ نے اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا تھا. جی ہاں, میرا بیٹی تھی اس سے پہلے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک بیٹا عطا کر دے. اللہ نے رحمت سے نوازا, اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازے. تو یہی دعا ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کی اور اللہ اپنی نعمت سے نوازا بھی. لیکن اس کا نام تو خضر تھا, لیکن اس کی حیات خضر والی نہیں ہوئی. صرف 3.5 سال کی عمر میں چھوڑ گیا ہمیں. اب جب اس کی آواز نہیں آتی, اب رات کو ماما بابا کہتا تھا ہمیں, تو کلیجہ پھٹتا ہے. پھر کہاں سے لایا اسے, قبر میں چلا گیا. بیٹی کتنے سال کی ہے؟ بیٹی تقریباً 7 یا 8 سال کی ہے. وہ بھی اسے, دونوں کا آپس میں اتنا پیار تھا, دونوں بہن بھائیوں کا, ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے. اب وہ بھی اکیلی دیکھتی ہے بس, میرا بھائی کہاں چلا گیا. وہاں پہ رو رہی تھی ہسپتال میں. اسے کہا کہ کچھ نہیں ہوا, بھائی کو سو رہا ہے بس. تسلیاں دیتے ہیں اب اسے, اور کیا کہیں, اپنے آپ کو بھی اسے بھی. مقدمہ درج ہو گیا اس کا؟ جی FIR درج ہوئی ہے اس کی. DIG صاحب بھی آئے تھے ہمارے گھر کل. انہوں نے یہی کہا کہ میرا اپنا بچہ 3 سال کا ہے, میں شرمندہ ہوں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, اور پوری کوشش کر رہی ہے پوری.
اب آگے پولیس کو پتہ کیا کر رہے ہیں. اچھا، یہ بہت تیزی سے لاہور میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. آپ کا اس وقت دکھ سے کلیجہ پھٹ رہا ہے. اللہ پاک اس پہ آپ اپنا فضل فرمائے. تو کس طرح پیرنٹس اپنے بچوں کو اس معاملے سے محفوظ کریں؟ کیا کریں؟ اگر وہ پیرنٹس جن کے بچے یہ پتنگ بازی کرتے ہیں اور یہ ڈور خریدتے ہیں اور اڑاتے ہیں، اگر وہ پیرنٹس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو شاید ہم جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کی جان گنوانے سے بچ جائیں. وہ بھی تو پیرنٹس ہیں جن کے بچے اڑاتے ہیں. ڈور یہ جو بکتی ہے، جو بیچتے ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں. کیا وہ چند ہزار کے لیے جب یہ ڈور کسی کو تھماتے ہیں تو اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہی ڈور کسی کا گلا کاٹ سکتی ہے. اگر اس کے اپنے بچے کا گلا کٹے تو تب اسے تکلیف ہوگی کہ جو زہر بیچا تھا وہ میرے ہی گھر میں چلا گیا. آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اتنا میگا لیول پہ آپریشن ہونے چاہیے کہ ڈور کا نام و نشان اس شہر میں نہ رہے. بالکل ایسے ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہونا چاہیے. آخر کیوں نہیں رکتی ڈور؟ بکنے سے کیوں نہیں رکتی؟ ڈور بننے سے کیوں نہیں رکتی؟ جہاں پہ بھی اس کی فیکٹریاں ہیں، جہاں پہ یہ ڈور تیار ہوتی ہے، کیا پولیس کو پتہ نہیں چلتا؟ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ ڈور تیار ہوتی ہے، وہاں سے سپلائی جاتی ہے، آگے دکانوں تک پہنچتی ہے، پھر دکاندار بیچتے ہیں، دکاندار سے کسٹمر خریدتے ہیں. اس پوری ایک چین چل رہی ہے نا. صرف اڑانے والا جتنا ذمہ دار ہے، اس کو بنانے والا اور بیچنے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. اور جو بچہ اڑا رہا ہے اس کا والد، اس کی ماں، وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جو اپنے بچے کو روکنے کی بجائے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر پولیس اس گھر میں آتی ہے تو وہ اس کو اپنے بچے کو بچاتے ہیں. اگر پولیس کو دے دلا کے اسے جان چھڑاتے ہیں تو رشوت لینے والا جتنا ذمہ دار ہے تو رشوت دینے والا بھی تو اتنا ہی ذمہ دار ہے. اس قتل میں وہ سارے کلیبوریٹرز ہیں، سارے شامل ہیں. میرے بچے کی اور جتنے بھی ماؤں کے بچے ایسے اپنی جان کی بازی ہارے ہیں، سب کا حصہ ہے، سب یہ قاتل ہیں. آپ کا آخر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جتنے پیرنٹس آپ کو سن رہے ہیں ان کے نام کیا میسیج ہے؟ اور آپ انتظامیہ کے نام، پولیس کے نام، وزیر اعلیٰ کے نام کیا میسیج ہے آپ کا؟ پولیس کے نام میرا یہی میسیج ہے کہ جہاں پہ یہ ڈور اور یہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور جہاں سے بکی رہی ہیں انہیں روکے. اڑانے والوں کو تو روکے انہیں پہلے روکے، تاکہ اگر یہ چیز بکے گی نہیں تو بیچنے والا کوئی نہیں ہوگا تو خریدار کہاں سے آئے گا. دوسری حکومت کو کیا میں کہہ سکتا ہوں، حکومت اب اپنی مرضی سے جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے. جو پیرنٹس سارا دن بائک پہ جاتے ہیں، 2 3 بچے انہوں نے ٹینکیوں پہ بٹھائے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو کہ پولیس وائپ آؤٹ نہیں کر سکی ڈور کو یہاں سے، اور بڑا ڈینجرس ہے. ابھی رستے میں بھی ہم سفر کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، 20 سینکڑوں لوگ اپنے بچوں کو ٹینکیوں پہ بٹھا کے 2 3 بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. پیرنٹس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جب پولیس پراپر اپنا کام نہیں کر رہی اور جو بچے ڈوریں لے کے آتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں روک پا رہے، پیرنٹس انہیں روکتے نہیں ہیں، تو پھر یہ پیرنٹس بھی تھوڑی احتیاط کا مظاہرہ کریں. وہ پیرنٹس تو اپنی جگہ پر ہیں جو بچوں کو ٹینکیوں پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، 2 3 بچوں کو. لیکن دیکھیں، صرف بچے کی جان ہی نہیں جاتی، بڑے کی بھی اتنی ہی ذمہ دار. اب یہی میرا ہی بچہ ہے، اب اگر یہی ڈور اس سے 2 انچ 3 انچ اوپر ہوتی تو میرا گلا کٹنا تھا. 2 انچ 3 انچ نیچے تھی، اس کا گلا کٹ گیا. گلے تو سب کے ہیں. مطلب آپ اکیلے بائک پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ کتنے محفوظ ہیں؟ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کے گلے میں ڈور نہیں پھر سکتی؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. مطلب کیا کیا جائے؟ وہ ان کو روکا جائے، کنویں سے پانی کو نکال کے کتنا صاف کریں گے؟ جو کتا مرا پڑا اس کو تو نکال نہیں رہے ہم. اپنے گلوں کو ہم بچائیں گے تو کہ پورا شہر اپنے گلوں کو باندھ کے پھرے، کیا کرے؟ جو ڈور اڑانے والے ہیں، جو پتنگ اڑانے والے ہیں اور جو بنانے والے ہیں، ان سے پاک نہیں کیا جائے گا تو خالی شہر ہی کیا کرے؟ پورا شہر اپنے آپ کو باندھ کے پھرے کہ یہاں پہ قاتلانہ ڈور پھر رہی ہے. لمحہ تو ایک ہی ہوتا ہے موت کا، بس ایک لمحہ ہی ہوتا ہے. اس کی میں نے جو تیزی دیکھی ہے، اس کی تیزی کا یہ اندازہ کریں ڈور کا کہ جب میرے بچے کے گلے میں ڈور پھری ہے، اس نے اس کو کہیں ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی ہے اور اس کی یہ انگلی کٹ گئی ہے، کٹ کے گر گئی ہے وہاں پہ. وہ اس کی جب باڈی ہمیں ملی ہے تب دیکھا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی. اس بات سے اندازہ کریں کہ ڈور کتنی تیز ہے. انگلی کاٹ دی ہے اس نے، جس نے انگلی کو کاٹ دیا اس نے گلے کا کیا حال کیا ہوگا. تو وہ ڈور تو یہ نہیں دیکھے گی کہ بچے کے گلے میں پھر رہی ہے کہ بڑے کے گلے میں پھر رہی ہے، وہ تو سب کے گلے میں ایک جیسی پھرے گی.